اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وبشری، اور خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو۔ وبشری کا روٹ ورڈ ہے با شین را، بشارت، خوشخبری دینا۔ آمنو، جو ایمان لائے، اور عاملو، جنہوں نے عمل کیے، عین میم لام، اس کا روٹ ورڈ ہے الصالحاتی، وہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں۔ صاد لام ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے مصلحون، صالح۔ انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، جناتن، باغات ہیں۔ جناتن جنت کی جمع ہے، اور یہ جیم نون نون، اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس سے ہے۔ کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ جیم نون نون، جن۔ جن کو جن کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ تو جنت بھی ایسے ہی باغ کو کہتے ہیں کہ جس کا سایہ اتنا گھنا ہو جس کی وجہ سے زمین نظر ہی نہ آئے۔ تجری، بہتی ہے، جیم را یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے جاری ہے، تیزی سے بہنا، تیزی سے جاری ہونا۔ من تحتہا، ان کے نیچے سے، تا، اس کا روٹ ورڈ ہے الانہار، نہریں، نون ہا را، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عربی میں دریا کے لیے بھی نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم جنت کی نہروں کی بات کریں تو جنت کی نہریں 4 قسم کی بیان ہوئی ہیں۔ پانی کی، جس کا رنگ اور ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ شہد کی، دودھ کی، اور شراب کی نہریں۔ ان 4 نہروں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا۔ کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے منہا، ان سے، یعنی جنت کے باغات میں سے، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، مراد تمام چیزیں جو کھانے پینے کی ہوں گی۔ رزقاً، بطور رزق یا رزق کے طور پہ، قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، حمزہ تا یا، اس کا روٹ ورڈ ہے بِہِ، ساتھ اس کے، متشابہہ، ملتے جلتے، شین با ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی ریزیمبل کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، أَزْوَاجٌ، بیویاں ہیں، ذا واو جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے، ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے، اسپاؤز، جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطہرۃ، پاکیزہ، طاہرہ، طہارت، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت مراد ہے۔ اور ہم، وہ،
فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نہ ماننے والوں لوگوں میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، اور ماننے والوں میں ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے، یعنی جنہوں نے پڑھا سمجھا اور اس کے مطابق اپنے عمل بدلے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ اس بات سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ یہ کہ ایمان اور صالح عمل ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمرآور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمرآور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول، اور نمود و نمائش اور ریاکاری سے کیا گیا عمل بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی۔ اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے جو ریاکاری ہم کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے۔ متشابہن کا جو لفظ ہے نا یہاں پر، اس کا مطلب ہے یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا، یا دنیا کے میووں کا ہم شکل ہونا۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ صحیح بخاری تفسیر الف لام میم سجدہ ہے۔ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ آگے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اس سے مراد یہ ہے یعنی حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ تو یہاں صرف بیوی کی بات نہیں بلکہ شوہر کے لیے بھی ہے، کیونکہ ازواج کا اطلاق جو ہے نا وہ دونوں پر ہوتا ہے۔ تو کلام کی مناسبت سے الذین کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو اسی سیکوینس میں آگے آ کے ازواج کی بات ہوئی، یعنی مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور پاکیزہ مرد ہوں گے عورتوں کے لیے، اور ظاہری اور باطنی لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے وہ صاف ستھری ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ جنت کی عورتوں کے متعلق حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے، صرف جھانکنے کی بات ہو رہی ہے، زمین کی طرف جھانکے، صرف دیکھے زمین پر، تو ساری زمین روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا حسن ملے گا عورتوں کو،
ساری زمین روشن ہو جائے اور زمین اور آسمان کا سارا حصہ خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ یعنی جو جنت کی عورت کے سر پر ہوگا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر ہمیں پھر اس دنیا میں دوپٹہ لینے کی عادت ہی نہیں ہے، اپنے سر کو ڈھانپنے کی عادت ہی نہیں ہے، اگر ہم اپنی زیب و زینت جو ہے اس کی نمائش کر رہے ہیں، تو پھر جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنت میں جانے والے بھی تو پاکیزہ عورتیں ہوں گی نا، اور پاکیزہ عورتیں کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں عموماً سر کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور سارا اسکارف جو ہے، آپ کا اسٹولر جو ہے وہ صرف سر کے گرد اور آپ کی نیک کے گرد جو ہے وہ صرف لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اور آگے سے سب کچھ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اوڑھنی کس لیے ہوتی ہے، دوپٹہ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس سے فلی کور اپ ہوں۔ عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، بناؤ سنگار صرف کس کے سامنے کریں؟ اپنے ہسبینڈس کے سامنے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو فلی کور اپ کر کے جائیں۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی جنتی عورتوں کی۔ دنیا کی عورتیں جو ہوں گی نا وہ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گی، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی، پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے جو احکامات کہے ہیں قرآن کریم میں، ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے، تو پھر اس پر عمل بھی کریں۔ اور کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ کیونکہ جنت تو ہے ہی ایک خوشی کی اور سکون کی جگہ ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو خالدون کی بات ہو رہی ہے نا، ہمیشگی کی، تو بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ یہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں۔ جو فریق جس حالت میں ہے اب اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اس جملے کو سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر وہ خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے۔ اللہم تجعلنا منہم فیہ۔ اور اسی طرح جہنمی اتنے غمگین ہوں گے کہ اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم فیہ، کیونکہ اس کے بعد ہمیشگی ہوگی، ہم فیہا خالدون۔ تو ذرا سوچئے کہ اس دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو پرمیننٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں نا۔ تو جب یہ دنیا ہے ہی فانی تو پھر اس کے پیچھے بھاگنا کیوں؟ ہاں، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، پر آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیں۔ اللہ کے احکامات کو ساتھ اور آگے لے کے چلنا، ان پر عمل کریں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ابدی رسوائی سے بچنا ہے، ہمیشگی والی زندگی جو ہے وہ جنت میں گزارنی ہے، تو پھر آپ اس کے حقدار کس طرح بن سکتے ہیں اگر آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر رہے؟ اللہ رب العزت نے جس چیز کا آپ سے تقاضا کیا ہے، اگر آپ اس پر پورے نہیں اتر رہے، اپنی من پسند چیزیں جو ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں، جو آیات آپ کو پسند ہے یا جو آپ کو سہل لگتا ہے، کام آسان لگتا ہے، اس پر آپ عمل کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو جو دینے کو تیار نہیں ہے وہ لینے کا بھی پھر حقدار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اعمال کی بیس پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائیں گے سب، لیکن کوشش جو ہے نا وہ شرط ہے۔
عمل کی اس سینس میں ضرورت ہے کہ کوشش کیونکہ دیکھی جائے گی، اس لیے کہ آپ نے کوئی اچھا عمل کیا تو آپ کی اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی تھی، اس ایفرٹ کی بیس پر آپ کو جنت، اللہ کی رحمت اور انعام ہے نا، اس کی بیس پر دیا جائے گا۔ ایک اور چیز، دنیا میں تو انسان ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں بھی اللہ رب العزت جس کو یہ شرف بخشیں گے، جس کو بخش دیا جائے گا، جو جنت میں جائے گا، تو کیا وہاں پر بھی وہ انسان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے گا؟ تو جنت کا یہ ہے کہ جنت میں انسان کی زبان پر خود ہی ذکر اذکار جو ہے وہ جاری رہے گا، جس طرح ہماری سانس خود بخود بحال ہے، اسی طرح جنت میں سانس کی طرح زبان پر ذکر بھی خود ہی جاری رہے گا، اور یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پختہ یقین، ایمان، اور پھر عمل صالح۔ اور انسان کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ شک و شبہات کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، شرک کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔